بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آرمی پبلک اسکول فورڈ سے آپ سب کو ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ مضمون ہے ہمارا اسلامیات، جماعت ہے ششم۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر مس سائمہ۔ جی، تو آج جو ہم سبق میں سورہ نشرہ پڑھیں گے نازل القرآن میں باب دوم ایمانیات و عبادات میں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توحید فرسٹ لیکچر میں ہم اس کی پڑھائی کر چکے تھے، وضاحت کر چکے تھے، اور آج ہم اس کے مشقی سوالات کو کریں گے۔ یہ آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ آپ کی کورس میں شامل اسلامیات کی کتاب کا کور فوٹو ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورہ النشرہ کے ہم تدریسی مقاصد جان لیتے ہیں۔ سورہ النشرہ کی دہرائی کرنا، قرآن مجید کے مختصر تعارف سے آگاہ ہونا، سورہ النشرہ کے شان نزول اور تعارف کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا، سورت کی قرأت درست تلفظ مخارج سے کرنا اور سورت کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا۔ تلاوت قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توحید کے مقاصد دیکھ لیتے ہیں۔ طلبہ اس قابل ہوں گے کہ ایمان کے مفہوم کو سمجھ سکیں گے، ارشاد باری تعالیٰ کی روشنی میں توحید کے معنی مفہوم سمجھ سکیں گے، سبق میں موجود آیات کی تراجم سمجھ کر نوٹ بک پر لکھ سکیں گے اور زبانی یاد بھی کریں گے، ایمان مفصل ترجمہ سمجھ کر زبانی یاد کر سکیں گے، اور ایمان مفصل جو ہے یہ آپ کی سرگرمی بھی ہے، آپ نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے۔ عقیدہ توحید کے دلائل پر اظہار خیال کر سکیں گے، شرک کے مفہوم پر اظہار خیال کر سکیں گے، اور سبق کو سمجھ کر مشقی سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں گے۔ جی، تو پیارے بچوں، آپ نے جو ہے اپنا کام جو ہے کاپی پہ لکھنا اسٹارٹ کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے شروع کے 2 صفحے چھوڑ دینے ہیں، تیسرے صفحے پہ آپ نے انڈیکس بنانے ہیں، اور انڈیکس کس طرح سے بنانا ہے اس کی یہاں پہ آپ کو پک نظر آ رہی ہوگی، ایز اٹ از آپ نے ویسے ہی بنانا ہے۔ انڈیکس کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، پہلا ہوگا ہمارا جو نمبر شمار کا ہم کالم بنائیں گے، پھر تاریخ لکھیں گے، اس کے بعد فہرست عنوان۔ تو سب سے پہلے اسلامیات کا تعارف پیش کیا گیا تھا، وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آئس بریکنگ ایکٹیویٹی ہوگی، تمام بچے اس کو ضرور کریں گے۔ اس کو آپ نے کمپیوٹر پیپر پر کر کے اس کو پیسٹ کرنا ہے انتہائی صفائی سے، اچھے طریقے سے، اور اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے اس کو کام کو سٹارٹ کرنا ہے۔ میں آئس بریکنگ، مجھے پتہ ہے بہت سارے بچے بولیں گے مس کی آئس بریکنگ کیا تھی؟ یہ دیکھیے یہ آئس بریکنگ ایکٹیویٹی تھی کہ اس میں نے آپ کو ایک جدول دیا تھا، یعنی کہ ایک ہم جیسے ہم بولتے ہیں نا انگلش میں ٹیبل، اس میں حروف دیے ہوئے، اور ایک نیچے میں نے آپ کو نا انبیاء علیہ السلام کے 10 کے نام دیے ہوئے، کون کون سے؟ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، آدم علیہ السلام۔ تو یہ 8 ہیں، ٹھیک ہے، 8 ہیں، چلیں آپ 8 ہی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کرنا کیا ہے، اس کا نام صرف نو بنانا ہے، صرف نام علیہ السلام نے، جیسے آپ نے نو لکھنا ہے، ڈھونڈنا ہے کہاں پہ، اس کو سرکل کرنا ہے، جیسے میں آپ کو ایک کر کے بتاتی ہوں، آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے۔ جیسے اگر نو ہے نا تو آپ یہ دیکھو، یہ آپ کو مل جائے گا نو، اس طرح سے کر کے آپ نے سب کے سرکل بنا دینے۔ آ رہا ہے میری بات سمجھ میں؟ اس طرح سے بیٹا آپ لوگ اس کو کر لیں گے، اسی طرح سے آپ نے یہ سارے کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کر کے جو ہے آپ نے اس کو اپنے اس پہ لگا لینا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد اپنا کام اسٹارٹ کریں گے۔ یہ اہم نکات ہیں جو میں نے آپ کو سمجھائے تھے، یہ دوبارہ سے میں آپ کو دہرائی کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا۔ اس کو ہم اعادہ بولتے ہیں نا، یہ وہ ہے، ریوائز ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے ایمان کے معنی آپ پڑھے، ایمان منفصل کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، توحید کا مفہوم سمجھا، عقیدہ توحید کی عقلی دلائل، جس میں آپ کو بتایا تھا کہ آسمان جو ہے اور زمین کو اللہ کے تعالیٰ سے پیدا کر سکتے ہیں، کس طرح سے اس کو بیلنس کیا ہوا ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، وقت پہ غروب ہوتا ہے، کسی کیا میں جا کے وقت سے پہلے آ جائے، یہ ہمارے عقلی دلائل تھے جو میں نے آپ کو کل ویب کے تھرو سمجھایا تھا۔ پھر قرآنی آیات میں جیسے ہم نے آج پڑھا سورۃ النشر، ٹھیک ہے، یہ تمام بچے اس کو پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے اور اس کو صحیح مخارج کے ساتھ، قرأت کے ساتھ، اس کو آپ نے خود بھی آپ نے اس کی تلاوت جو ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ انٹرنیٹ یا آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو آپ نے سننا ہے اور اسی طرح سے اپنے مخارج ادا کرنے، ٹھیک ہے۔ پھر سرگرمی ہے وہ ہم آج بھی کریں گے۔ اب سب سے پہلے آپ کا ویب بنتا ہے، اس طرح سے آپ نے ویب بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دل سے تسلیم کرنا، مان لینا، زندگی اور موت کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، اس کے ہم بے شمار احسانات ہیں، اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، کائنات میں موجود ہر شے اس کے حکم کی پابند ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا۔ اس طرح سے ہم کر لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے سوال جواب ہے، ہم آج اس کو کریں گے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، کام انتہائی صفائی سے کرنا ہے، رائٹنگ کا بہت خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کلاس 7 میں آگے ہیں، کسی کی بھی رائٹنگ خراب ہوگی تو میں کاٹ کے دوبارہ کام کروایا جائے گا۔ بہت ہی صفائی سے اچھے طریقے سے اپنے کام کرنا ہے، جس طرح سے ہم کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیٹ لکھی جائے گی، جس تاریخ کو کام کروایا جا رہا ہے اسی ڈیٹ کی اپنی تاریخ لکھنی ہے، عنوان لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم ایک کالم ڈرا کرتے ہیں جس میں اپنا اصلاح کا کالم ہوتا ہے، اس طرح سے اپنے بلیک پوائنٹر سے سوال لکھنا ہے اور انک پین سے جو ہے آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، ایمان سے کیا مراد ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان سے کیا مراد ہے، تو یہ میں نے آپ کو اس کا جواب ہے کہ ایمان سے مراد، اچھا پہلے آپ جو ہے ایمان سے مراد کیا ہے کہ اللہ کو دل سے مان لینا، تسلیم کر لینا، اللہ کی ذات کو ایک ماننا، اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اسی کی ذات پر پختہ یقین رکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے جو ہے اس کا لکھنا ہے، یہ ابھی یہ توحید کے نہیں لکھیے گا، صرف یہی لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے، تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا رازق ہے، اسی کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے اور اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ جی، سوال نمبر 2 ہے، توحید کے لغوی معنی کیا ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ توحید کے معنی ہے واحد، یکتا، ایک ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا در حقیقت توحید ہے۔ صرف زبانی ہی نہیں بلکہ دلی طور پر بھی اس بات کو تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا کا خالق و مالک کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب توحید کے بارے میں ارشادات ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور لوگوں تمہارے معبود خدائے واحد ہے، اور یہ یہاں پہ آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں ہے، اور عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے، اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت اسی کی ہے، تمام انبیاء السلام کی یہی تعلیم جو تھے وہ لے کر دنیا میں آئے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان میں کون کون سی صفات پیدا ہوتی ہیں، تو عقیدہ توحید کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جرأت، بہادری، صبر، توکل اور یقین جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ عقیدہ توحید کے ماننے والوں میں اتحاد، مساوات اور اخوت جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اس طرح سے اپنے تمام سوالوں کے جواب کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں، تو مشقی سوال ہم اپنے آج کے شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہے کہ درست جواب منتخب کر کے جملے مکمل کرنے۔ جی، ایمان کا کیا مطلب ہے، آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، نمبر 1 یقین کر لینا، نمبر ب سمجھ لینا، اور نمبر جیم کیا ہے، معلوم کر لینا، ٹھیک۔ تو اب بتائیے اس میں جو ہے درست جواب کون سا ہے، ایمان کا مطلب ہے یقین کر لینا۔
اس کو ٹک بھی کریں گے اور یہاں پر لکھیں گے بھی جو آپ کو بلینک نظر آ رہی ہے۔ بے ہے ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ڈیش رسول و نبی ہیں، تو یہ تو بہت ہی آسان ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پختہ ڈیش کا نام ایمان ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پختہ یقین کا نام ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی اور موت کا ڈیش جو ہے کس کے اختیار، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ لوگ کر لیجئے گا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم۔ جی توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، ایک اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک بولیے آگے کیا لکھیں گے ہم، اور ایک جاننا، ٹھیک ہے۔ خالی جگہ پر کریں، جی تو خالی جگہ پر کرتے ہیں۔ جی خالی جگہ ہے کہ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ہر ڈیش سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ذرا ماؤس سے لکھ رہی ہوں، تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے گا، آپ نے بالکل صحیح سے لکھنا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، ٹھیک ہے۔ توحید پر یقین ڈیش کی بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ساری دنیا کا نظام چلا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح سے بیان بچوں یہ تمام جو ہے اپنے خالی جگہ ان کو آپ نے حل کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ فل کریں گے آپ لوگ اس کو۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے، کالم الف کو کالم بے سے اس طرح ملائیں کہ جملوں کا مفہوم واضح ہو جائے۔ جی اب دیکھیے ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ کیا ایمان ہے ہر مسلمان کا؟ جی کون بتائے گا؟ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہماری زندگی اور موت۔ جی ہماری زندگی اور موت کا کیا ہم لکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی اس کا شریک نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ توحید کا مطلب ایک جاننا، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کر آئے ان پر پختہ یقین رکھنا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے یہ تو میں نے ایسا کیا نا، آپ نے اس کو پینسل اور اسکیل سے بڑے صفائی کے ساتھ آپ نے ان کو جو ہے ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ جی پیارے بچوں یہ خانہ کعبہ ہے جہاں ہر سال ہزاروں مسلمان جو ہے وہ حج جو کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور جب حج ہوتا ہے تو حج کرتے ہیں، اور حج کے دوران وہ عمرہ کرنا لازمی ہوتا ہے، اس کا حصہ ہے۔ جی سرگرمی دیکھ لیں آج کی۔ طلبہ سورت کو خوش اور الحان خالی کی آواز میں سنیں گے۔ درسی کتاب کو صفحہ نمبر 4 پر دی گئی مشق میں سوال نمبر 3 خالی جگہ مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ 3 پر جو خالی جگہ ہیں وہ مکمل کرنے، اور آپ نے والدین کی نگرانی میں سورت کی قرأت بار بار کرنی اور اسے زبانی یاد کرنا ہے۔ اپنا کام میں بار بار کہہ رہی ہوں، انتہائی صفائی سے کیجیے گا۔ پورا کام سب کی کاپی میں ہونا چاہیے۔ اپنا کام روز کا روز کمپلیٹ کر لیں، اس کو یاد کرنا شروع کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔